لندن سے۔ جی مولانا جی الحمدللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا۔ نبی پر جادو سے اس کی فرائض کی ادائیگی کے اندر تو کوئی تعطل واقع نہیں ہوتا، وضاحت فرما دیجیے۔ جب ایک واقعہ صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کے بارے میں عقلی اشکالات پیدا کر کے اس کا انکار یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ جب تاریخی طور پر یہ حقیقت ثابت ہے اور حدیث میں موجود ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کی بات ہو رہی تھی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے یہودیوں نے لبید بن عاصم تھا، اس کی بچیوں نے رسول کریم علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک کی کنگھی تھی اس میں اس کو لیا، اس سے بال لیے، ایک لڑکا آپ کا خادم تھا اس کو گانٹھا، اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کی اور جادو کیا، اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا بیر زیروان، اس کے نیچے اس کو دبا دیا تو رسول کریم علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا۔ یہ بات تو حقیقت ہے اور اس میں کوئی بات نہیں، نہ یہ انہونی بات ہے۔ اگر نبی قتل ہو سکتے ہیں نا، ظالموں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر زخمی کر دیا، تو بیمار اگر ہوگا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ زہر بھی دیا لوگوں نے خیبر میں، آپ کو زہر کا اثر بھی آخر تک آپ کو ستاتا رہا۔ وفات کے وقت آپ نے فرمایا کہ وہ لقمہ میں نے چکھا تھا تو اس نے میری اشارہ کاٹ دی، تو زہر دیا، اثر اس کا بھی ہوا۔ اسی طرح یہ جادو جو ہے اس کا بھی اثر ہوا، اس کو جٹانا نہیں چاہیے۔ باقی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کفار یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس پر جادو ہوا ہے، اس لیے اگر ہم بھی مان لیں کہ حضور پر جادو ہوا تو یہ تو کافروں کی تائید ہوگی۔ نہیں، کافر جس معنی میں رجلا مسحورا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، کسی شخص نے جادو کر کے آپ کو پاگل بنا دیا، اس لیے آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں نا یہ پاگل پن میں کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اگر تو اس معنی میں مانا جائے کہ پیغمبر پر جادو کسی نے کر دیا اور آپ کا دماغ ہی خراب ہو گیا، یہ کفر ہے۔ کافر یہ کہتے تھے، ہم بیماری کی حد تک مانتے ہیں، اور وہ بیماری بھی کتنی تھی میں عرض کر دوں، بعض علماء نے اس بارے میں جو نا غلط روایتیں تھی وہ اکٹھی کرنی کہ آپ سال بھر بیمار رہے، تھوڑے دن کم بیمار تھے، آخر میں تو بہت ہو گئے، اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کو بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آتی جو ہوتی نہیں تھیں، تو یہ تو پھر بالکل خلل دماغ ہے، یہ نہیں ٹھیک بات۔ بے شک کسی بڑے مفسر نے لکھی جھوٹی روایت ہے، ایسا نہیں ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام پر اس کا اثر صرف اتنا تھا جسمانی حد تک کہ آپ بیویوں کے پاس جانے کا ارادہ کرتے جاتے پھر قدرت نہ پاتے۔ یہ معقود النساء جادو کی بدترین قسم ہے گھر کو برباد کرنے کے لیے، کہ آدمی خواہش کرے جائے ناکارہ ہو۔ یہ ہوا تھا، صرف آپ کی قوت مردمی جو ہے نا اس پر اثر پڑا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں بالکل واضح بات ہے، اور علامہ انوشا رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں کہا اس سے آگے کوئی نہ بات کرنا، نہ دماغ میں کچھ تھا، نہ کوئی دکھائی غلط دیتا تھا، صرف یہ جسمانی کمزوری آ گئی، تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو علاج بتا دیا، آپ نے پھر بڑی صورت معوذتین اللہ نے شفا دی، صرف جسمانی جیسے زہر ہے نا، اور کوئی بات نہیں، نہ دماغ میں کوئی خلل تھا، نہ نظر میں کوئی فرق تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے تفہیمات میں جو موضوع رہتے تھی نا وہ ساری۔ السلام علیکم جی مولانا۔ تو جادو کی بات میں نے جو کہی نا، انکار نہیں کرنا، صحیح حدیث میں یہ آخیا، مگر ہے اتنا ہی صرف کہ رسول کریم کی قوت رجولیت تھی نا، بیویوں کے پاس جب جاتے تھے پھر خواہش ختم ہو جاتی، اس کا علاج پھر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ نہ کوئی آپ کی نظر میں فرق پڑا تھا کہ خواہ مخواہ چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں، نہ دماغ میں کوئی خرابی تھی کہ آپ سمجھتے تھے میں نے یہ کام کیا نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں، صرف اتنا تھا۔ اور یہ بیماری اگر زہر دیا جا سکتا ہے، نبی کو زخمی کیا جا سکتا، قتل کیا جا سکتا، تو اس سے کیا قیامت آتی؟ وہ رجل مسحور جو فرعون کہتا تھا نا کہ موسیٰ تو پاگل ہے، اس طرح کا اگر کوئی کہے نبی پر جادو تو ہم بھی کہتے ہیں گمراہ۔ جتنی بات آئی نا حدیث پاک میں اتنی رکھیں، یہ اس طرح یہ جیسے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نماز میں بھولے ہیں، اب اس سے اگر کوئی آدمی یہ لیپ لے چھلانگ لگائے کہ جب نماز میں رکھتے ہیں بھول گئے، ہو سکتا قرآن ہی بھول گئے، یہ بھئی آپ کے قیاس مفروض ہیں، آپ ہی کر رہے ہیں، جتنی بات ہے نا اتنی رکھیں کہ رکھتے ہیں آپ کو بھول گئی آپ نے سر، اس کو آگے کیوں پھیلاتے ہیں؟ دین نے کہیں نہیں کہا کہ رسولہ کو سارا دین بھول گیا تھا، جتنی بات قرآن و حدیث میں آئی اس کا انکار بھی نہ کریں اور اس کو زیادہ وسعت بھی نہ، اسی حد تک رکھیں۔
روایت میں تو صرف یہی آتا ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جی بعض اوقات مجھے اس طرح کی یہ کیفیت آتی ہے. لوگوں نے نہیں پہچانا کہ اس طرح کا کوئی عمل اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا. وہ بھی نہ سال تھا نہ 6 ماہ، چند دن کی بات تھی. نہیں تو اس میں جن مفسرین نے سرے سے اس حدیث بخاری کا انکار کیا وہ قاضی ابوبکر جساس نہیں، تدبر قرآن کے اندر بھی یہی بات ہے. تدبر قرآن میں بھی مین حسن صاحب نے ایسا ہی کیا. واضح الفاظ کے اندر کہا ہے کہ بخاری کی اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو نبوت پر فرق آتا ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں آتا. میں نے جو وضاحت کر دی نا کسی حد تک نہیں، وہ وضاحت تو بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے بخاری کی روایت کا انکار کر دیا. بس وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. حنفی عالم سے قاضی ابوبکر الجساس، انہوں نے احکام القرآن لکھی. پہلے انہوں نے ضرورت کی، شیعہ اور امام علامہ طبرسی نے مجمع بیان میں کی، وہی بات ان لوگوں نے لے لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو چیز ثابت ہو نا اس کو ماننا چاہیے. ماننے کے بعد حالت ڈھونڈنا چاہیے کہ دین کو بھی نقصان نہ پہنچے، حقیقت بھی جو قائم رہے. اگر ہم اس طرح کرنا شروع کریں کہ اس سے ہم پر اعتراض آتا، ہم حدیث سے منکر ہو جائیں، تو غیر مسلم تو کہیں گے نا عیسائی کہ اب گھر پر آئی بات تو آپ انکار کرتے پھر. یہ نہیں جان چھڑانے کا کوئی طریقہ. جو ہے ہماری کتابوں میں صحیح سند سے ہو وہ اس کو مانے، پھر میدان میں ڈٹ جائیں. کیا ہو بھائی جو اعتراض اس پر کر جائیں اس کا جواب دیں گے. سلیب جنگ تو یہ ہے، آپ مورچہ ہی چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں یہ بات ہی غلط ہے، تو یہ تو آپ نے ہار مان لی. کافروں کی بات ہے، آپ مان گئے کہ واقعی ہمارے دین میں غلط بات ہے. یہ نہیں اسرائیل صاحب نے ٹھیک نہیں. تفہیم القرآن میں تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے نہیں بتایا کہ پہلے سورت کو اس طرح پڑھا تھا، ان ایام کے اندر آیات کو خلط ملط کر کے یہ پہلی آیات کو بعد کے اندر پڑھا، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا نبوت پر. نہیں. یہ تو انہوں نے خیر اچھا کیا کہ احتیاطی، مگر ساتھ ہی کیا نا کہ یہ سال بھر رہا اور پھر اس میں ایسا تھا کہ آپ کو دکھائی دیتا کہ یہ کوئی چیز ہے حالانکہ نہ ہوتی. اس طرح تو لوگ کہیں گے فرشتہ بھی ایسے ہی تھا کہ آپ یوں ہی سمجھتے تھے فرشتہ ہے نہیں کوئی. انہوں نے جو ہے نا کہ نظر پر بھی اثر پڑا، خیال پر بھی. اس کو جو واقعی کی جھوٹی روایتیں نہیں تسلیم کر لیا، جو صحیح حدیث میں تھا نا اس پر ہی رہتے تو پھر کوئی اشکال پیش نہ ہوتا. جی مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال کیا ہے کہ باتھ روم کے اندر کپڑے اتار کے بندہ نہا رہا اور باہر سے کوئی آواز دے اور ضروری ہو کہ اس سے بات کرنا، تو کیا اترے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی. ایک صاحب حیدر بھائی پوچھتے ہیں انڈونیشیا سے، سلام بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ یہ جو ناسخ منسوخ اور قصہ غرانیق، اس بارے میں بھی آپ نے کوئی خطبہ دیا ہے؟ قصہ غرانیق جو ہے نا، تلکل غرانیق، یہ تو بالکل باطل، بکواس اور جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نرمی کرے، کہ بتوں کی تعریف اتار دے. یہ کیوں میری دشمنی پڑ گئی لوگوں کے ساتھ، سارا جہان میرا دشمن ہو گیا. تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی بتوں کے بارے میں نرمی کرے، تو شیطان کو موقع مل گیا. پھر سورہ نجم پڑھ رہے تھے، قاضی ابو یوسف والی بات کی طرح کتابوں کو لیں گے کیا پلے رہے گا. اللہ کے پیغمبر مجمع میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے پڑھا آفا رہے تم اللات والعزیٰ ومنات الثالثۃ الاخریٰ، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ لات منات العزیٰ کیا ہے. ان پر شیطان نے قابو پا لیا اور وہاں سے نکلوا دیا. تلکل غرانیق رورا، یہ تو بہت بلند پارا بزرگ ہے. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تُرْجَى، اور لات منات العزیٰ کی سفارش خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بڑی تعریف آئی، اور بعد میں جب سجدہ کیا سورت کے آخر میں کافروں نے بھی کر دیا. حضور نے کہا یہ یار تم نے کہ، انہوں نے کہا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. تو مان گیا کہ بڑی شان والے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ. حضور پھر غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت تو توبہ توبہ سورہ حج کی کہ تو اکیلا ہے. تجھ سے پہلے بھی جب بھی کوئی نبی رسول آیا اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں بات اپنی جو ہے نا اسی طرح ڈال دی. الک شیطان کی امنیت، بعد میں پھر اس کو ختم کرتا رہا ہوں. اسی طرح یہ نبیوں کے ساتھ شیطان کر سارے نبیوں کے لے ڈوبے. یہ قصہ بالکل بکواس بیہودہ ہے، کوئی حقیقت نہیں. نہ آپ نے ایسا پڑھا نہ کوئی. یہ دجال راوی جو تھے نا بے ایمان مسلمان بنے ہوئے اندر سے دین کو بڑھ ان کے گڑے. اس پر نصب المجانیق اس دور میں بھی نا پہلوں نے بھی رد کیا، مگر علامہ البانی اللہ ان پر رحمت ہونا انہوں نے نصب المجانیق کہ میں نے توپیں لگا دی ہیں اس قصے کو اڑانے کی. جہاں جہاں تھا اڑا دیا اس کو. بالکل بکواس اور جھوٹ ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. ناسخ منسوخ جو ہے نا اس کی بات سن لیں. ناسخ منسوخ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایک حکم دیا، اس وقت وہی مناسب تھا. جیسے میں بچپن میں تھا تو میرے لیے درزی نے چھوٹا کرتا سیا، اس وقت وہ ٹھیک ہے. جب میں ذرا آگے ہو گیا عمر میں
قد بڑا ہو گیا پھر دوسرا کرتا. اسی طرح زمانے کے حالات کے ساتھ کہ مسلمان کمزور تھے اس وقت کا جہاد کا کوئی حکم نہیں, نمازیں پڑھو دین کفو ہے حکم رکے رہو جہاد. وقت آیا پھر طاقت ہو گئی مسلمان مضبوط ہو گئے پھر کہا جہاد کرو. اس طرح ناسخ منسوخ تو بالکل ٹھیک ہے, ہونا ہی چاہیے. آدمی علاج کرواتا, ڈاکٹر پہلے کوئی دوائی دیتا, پیٹ صاف کرتا, بعد میں طاقت کی دے دیتا, وہ بیوقوف نہیں ہوتا کہ اب سمجھ آئی. سمجھ پہلے ہوتی ہے, مناسب ہوتا کہ اس کے حالات کے مطابق یہ حکم ہے, پھر بعد میں یہ ناسخ منسوخ ٹھیک. مگر قرآن میں اب کوئی آیت ایسی نہیں جس کو ہم کہیں کہ سرے سے بیکار اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ساری جو نا کوئی نہ کوئی عالم اس پر عمل کرتا, اس کو کوئی حل ہو جاتا. اور زیادہ مانند صرف 4 آیتیں جن کا نا حکم پہلے تھا اب ختم کر دیا گیا. پہلے حالات میں وہ حکم بالکل ٹھیک تھا, بعد میں حالات بدل گئے, اللہ نے دوسرا حکم دے دیا. جی یہ جواہر القرآن جو ہے نا مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ اس میں پڑھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ 4 آیتیں. انہوں نے تو اس کو بھی حل کیا مگر شاہ ولی اللہ نے مانا کہ نہیں یہ 4 تو جو ہے نا ٹھیک. مثلا ایک جگہ آتا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو, قدموا بین یدی نجواکم صدقہ. منافق جو تھے نا انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تھا, کوئی بات نہیں ہوتی حضور ہم نے کوئی راز کی بات کرنی. ایک تو یہ تاثر دینا کہ یہ بڑے حضور کے لاڈلے, آپ ان کو وقت دے علیحدہ لے جانا, بات کوئی بھی نہ ہونے, وقت ضائع کرنا کہ آپ دین نہ سکھا سکے. تو اللہ نے پھر پابندی لگا دی, ان کا پول کھول دیا کہ نبی سے راز کی بات کرنی ہے نا تو پہلے صدقہ پیش کرو. لاؤ, وہ بے ایمان منافق اسی لیے ہوتے خیرات نہیں کرنی, ڈر گئے کنجوس سے. تو اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم ڈر گئے اور بعد آ گئے اس حرکت سے تو اب وہ حکم ختم ہے. اب پہلا نماز زکات ٹھیک ہے, یہ صدقہ پیش کرنے کا حکم ختم. یہ ایک ہی جگہ دونوں پھر اللہ نے آیتیں کر دی. اس طرح کے ناسخ منسوخ بالکل صرف 4 آیتیں شاہ صاحب نے نا الفاظ الکبیر یہ ہیں, باقی جو کہتے ہیں نا یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ. اور ایک بات جو نا میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں, اصطلاح کا فرق ہوتا ہے. جو ہمارے پرانے عالم کہتے ہیں نا 500 آیت منسوخ ہے, تو یہ نہیں کہ وہ بیکار ہیں, وہ یہ کہ ایک جگہ ایک بات صرف آئی کہ رقبہ کوئی گردن آزاد کرو, دوسری جگہ آ گیا رقبت میں مومن گردن آزاد کرو. لفظوں کا تھوڑا سا فرق بھی نا وضاحت, اس کو کہہ دیں وہ پہلا جو اس کو اس نے ختم کر کے دوسرا جاری کیا, حالانکہ وہ بات ایک ہی ہوتی, کلیئر ہوگی ذرا. جو ہے نا کہ حکم سرے سے ختم ہو گیا وہ 4 ہی آتے, باقی جو وضاحت کی کہ کسی جگہ مطلق بات ہے دوسری جگہ مقید آ گئی. جی